حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ انہیں قوم کے پاس لے آئیں، تو قوم یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ اے مریم، یہ کیا کیا؟ نہ تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں کنواری تھی، یہ بچہ پھر کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ قوم یہ سن کر حیران ہو گئی کہ ایک اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے، اس میں تو بولنے کی صلاحیت بھی نہ ہوگی۔ ابھی یہ قوم سوچ رہی تھی کہ کیا مریم ہم سے مذاق کر رہی ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اور اپنی والدہ پر جو الزام لگے تھے ان کی تردید فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سے آخری انبیاء بنا کر بھیجے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی اور رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی لوگوں کے سامنے دعویٰ دینے کا حکم دیا جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ خود باپ کے علاوہ پیدا ہونا، ماں کی گود میں بولنا، یہ بھی آپ علیہ السلام کے بہت بڑے معجزے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اے مردے کھڑا ہو جا، تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے، اس سے کہتے کہ اے پرندہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑا کے مریضوں کو بھی صحت یاب اور تندرست کر دیتے ایک بار ہاتھ پھیرنے سے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ پیروکار ہماری مددگار بنا دیے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ ان میں سے کچھ کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان وہ نازل فرمائے، ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس قسم کے سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے، اور محنت مزدوری کر کے رزق کماؤ۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ محنت مزدوری سے رزق تلاش کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔